حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، وہ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا انا ظن عبدی بما ہوں، میں بندے کے گمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا میں ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، دن بعض لوگ مصیبتیں سمجھتے، بعض لوگ وقت کو مصیبت سمجھتے، بعض لوگ مہینے کو مصیبت سمجھتے۔ عام طور پہ لوگ سفر کے مہینے کو مصیبت سمجھے جاتے۔ بعض لوگ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ سفر میں نکاح کیے تو برابر جوڑا نہیں لگتا ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر نکاح ہو جائے تو اس مہینے میں جس کا نکاح ہوا اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور جس سے اس کا نکاح یعنی اس مہینے میں جس کا نکاح ہوتا ہے اس کے خاندان میں ہمیشہ درار پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، آپ بولو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح سے بہتر کسی کا نکاح ہے کیا؟ دنیا میں کسی کا نکاح ان سے بہتر ہے کیا؟ ان جوڑوں سے بہتر کسی کا جوڑا ہے کیا؟ اور ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان اولادوں کا دنیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ امام حسن و حسین، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں کر سکتا نہ آخرت میں کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نکاح ایسے اس مہینے کے نکاح میں منحوس کہلاتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بول کی ہماری سوچ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس سے ایک قدم اوپر جائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ کہ کیا موت تک انہوں نے ساتھ نہیں رہا؟ حضرت فاطمہ اور علی کا مثال کون نہیں پیش کر سکتا ہے؟ نکاح کے موقع پر بھی، دعا کے موقع پر بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہم علی بینہما کما الفت بین سیدنا علی المرتضی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے اللہ علی اور فاطمہ کے درمیان جیسی ازدواجی زندگی میں محبت تھی، ایسی محبت اس سامنے والے نوشہ اور اس کی زندگی میں عطا فرما۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح میں درار ہوتا، لڑائی اور جھگڑے ہوتے، بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی، تو نکاح کے موقع ہم دعا نہیں کرتے کہ اللہم الف بینہما کما الفت بینا، اے اللہ جیسی محبت علی اور فاطمہ کی زندگی میں رہی ایسی محبت سامنے والے نوشہ کے لیے اللہ عطا فرما۔ ہم نے یہ دعا کر کے ان کو رخصتی کرتے ہیں یہاں سے۔ میرے دوستو، ان کی یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ آپ بولو کہ سفر کے مہینے کے علاوہ جن کا نکاح ہوا ان میں سے کتنے ایسے ہیں موت تک بے اولاد رہے، موت تک اولاد نہیں ہے، ایسے بھی گزرے ہیں۔ اور ہمارا یہ گمان اور ہماری سوچ غلط ہے۔ کسی مہینے کو ہم مصیبت نہ سمجھے، کسی دن کو ہم مصیبت نہ سمجھے، کسی وقت کو مصیبت نہ سمجھے، اور کسی انسان کو ہم مصیبت نہ سمجھے۔ ہم میں انسانوں میں بھی تعبیر اور تمیز کیا جاتا ہے۔ بعض وقت میں رخصتی کے موقع پر لڑکا اور لڑکی کو ملا کر جب رخصتی کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے ذہنوں کو پاک فرمائے۔ لوگوں کا گمان ہے ایسے موقع پر اگر بیوہ عورت آ جائے تو پھر ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ ہماری سوچ ہے یتیم بچے آ جائے تو ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں مصیبتیں آ پڑتی ہیں۔ میرے دوستو، حضور نے فرمایا زمین میں سب سے بابرکت گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچہ پلتا ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے زمین میں سب سے بہتر گھر وہ ہے
جس گھر میں یتیم بچے کو کھانا کھلایا جاتا ہو، جس گھر میں یتیم بچوں کو سہارا دیا جاتا ہو، وہ گھر سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ میرے دوستو، ہم کسی آدمی کو مصیبت نہ سمجھے، کسی مہینے کو مصیبت نہ سمجھے، ہماری سوچ اگر ہے تو توبہ کر لیں۔ اللہ کسی مہینے کو مصیبت نہیں بنائے ہیں، کسی وقت کو مصیبت نہیں بنائے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک بہت ناپسند چیزیں، بہت ناپسند چیزیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کبھی صحابہ کا نکاح ہوتا تو حضور علیہ السلام ان سے کہتے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے کرتے، کبھی تکرار ہو جاتی، کبھی ان کے جنازے میں تک شرکت نہیں کرتے کیونکہ وہ نکاح کو نہیں بلائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی سے نکاح ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی سے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کے کپڑوں کو، ان کے خوشبو کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ آج اس کا نکاح ہوا ہے۔ حضور پوچھتے کہ کیا قصہ ہے، کہ نئے کپڑے ہیں، نئے دھبے ہیں اور خوشبو بہت عمدہ ہے، تو وہ کہتے کہ یا رسول اللہ کل رات ہمارا نکاح ہوا ہے۔ حضور فرماتے کہ تمہارا نکاح آج ہوا ہے، کل رات ہوا ہے، تو آج تم ولیمہ کر لو، تو ولیمہ کرنے کا حکم فرمایا کرتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو دعوت دیے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا نکاح ہے، آپ اس میں شرکت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بلایا گیا وہ سفر کا پہلی تاریخ تھی، سفر کی پہلی تاریخ تھی، اور حضور نے فرمایا تم اس وقت ولیمہ بھی کر لیا۔ اگر آپ کو بلائے اور آپ اس وقت معلوم ہوتا اور آپ بولتے ضرور کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آپ اس میں نکاح نہ کریں۔ حالانکہ کوئی مہینہ ہمارے نزدیک منحوس نہیں ہے، حضور گئے ہیں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب کے ساتھ سفر کے مہینے میں نکاح ہوا ہے، حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور آپ کو اولادیں ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ اور علی کو نکاح اولادیں ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم کسی چیز کو اور کسی خاص متعین کر کے، جیسا کہ الو ہے، بلی ہے، بیوہ عورتیں، یتیم بچے ہیں، یا کسی بھی چیز کو ہم منحوس نہ سمجھے۔ سمجھنے والا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود منحوس ہے، کہ وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ علم ہمارے تک نہ رکھے۔ اگر آپ کے درمیان آپ کے گھر والے ایسی سوچ میں بیٹھے تو آپ کی ذمہ داری ہے، بلغ الشاہد الغائب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھائے، صحیح اسلام ہمیں سمجھا دے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہماری زندگی بسر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر